دوستو ہم انسان کھانا پکا کر ہی کیوں کھاتے ہیں؟ دماغ تو دوسرے جانداروں کے پاس بھی ہے، لیکن وہ ہم جیسا کیوں نہیں سوچ سکتے؟ کھانا پکا کر کھانے سے دماغ کو کون سے ایسے فائدے ملتے ہیں جس سے دوسرے جاندار محروم ہیں؟ دوستو ڈو یو نو میں خوش آمدید۔ اس دنیا میں ہم واحد انسان ہی ہیں جو کھانے کو پکا کر کھاتے ہیں۔ کلچرل اینتھروپولوجسٹ کلاڈ لیوی اسٹراس کے مطابق کھانا پکانا جانوروں اور انسانوں کے درمیان فرق کو قائم رکھتا ہے۔ حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ کپڑے پہننا بھی انسانوں اور جانوروں کے درمیان ایک بڑا فرق ہے، لیکن رچرڈ ورنگن کی اس کتاب کے مطابق کھانا پکانے نے ہمیں قدیم بندر سے پیچیدہ انسان میں منتقل ہونے کا موقع دیا ہے۔ اس طرح سے کھانا کھانے نے ہمارے دماغ کو بڑھنے کا موقع دیا ہے۔ دوستو آج انسان کامیابی اور ارتقاء کی جس اونچائیوں کو چھو رہا ہے، یہ ہمارے قابل ذکر اور ترقی یافتہ دماغ کی وجہ سے ہی ہے۔ دماغ میں یہ موجود 100 ارب نیورونز جو ہر بات سمجھتے ہیں اور تخلیقی صلاحیتوں اور تجسس سے بھرے پڑے ہیں، لیکن یہ دماغ کیسے ملتا ہے؟ اس کی ایک خاص قیمت ہے، یہ ایک خاص قیمت پر ملتا ہے۔ دوستو ہمارے دماغ کھانے سے حاصل ہونے والی کیلوریز کا 1/5 حصہ استعمال کرتا ہے۔ ہمارے جسم کے سائز کے حساب سے ہمارے پاس بہت زیادہ دماغ ہے، اور یہ ہمارے اور ہمارے پرائمیٹ کزنز کے درمیان ایک بڑا فرق بھی ہے۔ مثال کے طور پر گوریلوں کو ہی لے لیں، وہ انسانوں سے 3 گنا بڑے ہوتے ہیں، لیکن ان کے دماغ میں نیورونز کی تعداد انسان کے دماغ میں موجود نیورونز کے تعداد کے 1/3 کے برابر ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق گوریلا کو اپنے دماغ کو طاقت دینے کے لیے اسے اپنی روزمرہ کی خوراک میں 700 کیلوریز مزید شامل کرنا ہوگی، لیکن بات یہ ہے کہ گوریلا پہلے ہی اپنے دن کا 80% وقت کھانے میں ضائع کرتا ہے۔ ان کی خوراک زیادہ تر پتے، پھل اور کچی چیزیں ہیں۔ اب اگر یہ جاندار مزید 700 کیلوریز کو حاصل کرنے کے لیے اور کھانا شروع کر دیں تو شاید ان کو 24 گھنٹے سے بھی زیادہ وقت درکار ہوگا۔ گوریلا اور چمپینزی انسانی آباء و اجداد جیسے آسٹرالوپیتھکس کی وجہ سے ہمارے ساتھ بہت زیادہ مشترک ہیں، اس لیے دوسرے جانوروں کی بات نہ کرتے ہوئے ہم صرف انہی پر فوکس کرتے ہیں کہ یہ ہم سے کیوں اتنا پیچھے رہ گئے ہیں۔ انسانوں کے مقابلے گوریلا کی کھوپڑی میں بہت جبڑے ہوتے ہیں اور بڑے بڑے دانت ہونے کے ساتھ ساتھ چبانے کے پٹھوں کو جوڑنے کے لیے طاقتور مسلز بھی ہوتے ہیں۔ یہ سب اسی غذا کی وجہ سے ہے جو بنیادی طور پر گھنے ریشے دار پودوں کے مادے پر مشتمل ہوتی ہے۔ ہم آسٹرالوپیتھکس میں ان جیسی بہت سی خصوصیات دیکھتے ہیں، لیکن پھر کچھ ایسا ہوا کہ تقریباً 1.8 ملین سال پہلے دماغ اور جسم کا سائز دگنا ہو گیا، اور اس وقت ہومو ایرکٹس کی شکل میں پہلا جدید انسان سامنے آیا۔ لیکن اگر آپ ہومو ایرکٹس کو سڑک پر چلتے ہوئے دیکھیں تو آپ بالکل ایک انسان کو ہی چلتے ہوئے محسوس کریں گے، بس فرق یہاں بھی کپڑوں کا ہی ہوگا۔ لیکن ہومو ایرکٹس کے اندر بنیادی طور پر انسانی کھوپڑی، بنیادی طور پر انسانی دماغ ہی تھا۔ انسانی کھوپڑی یعنی بنیادی طور پر وہ انسانی دماغ ہی تھا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے کھانے سے بہت زیادہ توانائی حاصل کرنے کا کوئی طریقہ تلاش کر لیا تھا۔ آج کے جدید دماغ کے لیے ہمیں ہومو ایرکٹس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے جو بڑے جانوروں کا شکار کیا کرتے تھے، اور ان کے ساتھ ساتھ ان اوزاروں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے جن کی مدد سے وہ انہیں کاٹتے تھے اور پھر وہ انہیں پکا کر کھاتے تھے، اور اس طرح وہ زیادہ توانائی حاصل کر رہے تھے۔ دوستو جب پودوں کو یا پھر گوشت کو پکا کر کھایا جاتا ہے تو یہ عمل ان کی سخت سیل کی دیواروں کو توڑ دیتا ہے، جس کی وجہ سے ان میں موجود غذائی اجزاء زیادہ سے زیادہ مقدار میں ان سے باہر نکلتی ہیں، اور اس وجہ سے انہیں چبانے میں بھی آسانی ہوتی ہے۔ صرف یہی نہیں، پودوں اور پتوں کو حرارت مل جانے کے بعد ہمارا جسم اس کھانے میں سے پروٹین کو آسانی سے علیحدہ کرنے اور ہضم کرنے کے قابل ہو جاتا ہے، اور اس طرح پودوں میں موجود زہریلے مادے بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ دوستو اگر ان پتوں کو اور گوشت کو پکا کر نہ کھایا جائے اور یہ اسی طرح ہی ہمارے پیٹ میں چلے جائیں تو ان مادوں کو ہضم کرنے کے لیے اور اس سے توانائی حاصل کرنے کے لیے ہمارے دماغ کو زیادہ انرجی خرچ کرنی پڑتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے آباء و اجداد پہلے سے کہیں زیادہ خوراک اور توانائی حاصل کرنا شروع کر چکے تھے۔ دوستو میں آپ کو ایک آسان مثال دیتا ہوں۔ فرض کریں آپ کے بینک میں 1 لاکھ روپیہ پڑا، اور اس 1 لاکھ روپے کو وصول کرنے کے لیے آپ کو 50,000 روپے خرچ کرنے پڑتے ہیں۔ تو جس وقت آپ اس پیسے کو وڈرا کروا لیتے ہیں آپ کے پاس بقایا بھی 50,000 روپیہ ہی بچ جاتا ہے، کیونکہ 50,000 روپیہ آپ نے خرچ کر دیا تھا۔ لیکن اب اس کے برعکس اگر آپ کے بینک اکاؤنٹ میں 1 لاکھ روپیہ پڑا ہو اور اس کو وڈرا کروانے کے لیے آپ کو صرف 1,000 روپیہ خرچ کرنا پڑے تو بقایا آپ کے پاس 99,000 روپیہ بچ جاتا ہے۔ دوستو یہی مثال ہمارے جسم کی بھی ہے۔
کہ جب ہم کھانے کو ہضم کرنے کے لیے اپنی بہت زیادہ انرجی لگا دیں تو پھر ہمیں اس کھانے سے بہت زیادہ انرجی نہیں مل پاتی. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم پہلے ہی اس پر بہت سی انرجی خرچ کر چکے ہیں اور ہمارا جسم تھک چکا ہے. لیکن جب کسی کھانے کو ہضم کرنے کے لیے اور اس سے توانائی حاصل کرنے کے لیے ہمیں اپنی بہت سی طاقت نہیں خرچ کرنی پڑتی تو اس صورت میں وہ کھانا ہمیں فائدہ دیتا ہے، ہمارے دماغ کو بھی اور ہمارے جسم کے دوسرے اعضاء کو بھی. دوستوں، ہمارے آباء و اجداد نے ایسا کوئی طریقہ دریافت کر لیا تھا جس سے وہ کھانے سے زیادہ انرجی حاصل کر رہے تھے. سائنسدانوں کو آج تک اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ملا کہ ہومو ایرکٹس نے 1.8 ملین سال پہلے آگ لگائی بھی تھی یا نہیں. لیکن اس ثبوت کے نہ ملنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جلتی ہوئی لکڑی کبھی بھی اچھی طرح فوسل نہیں بنتی، اور شاید یہی وجہ ہے کہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ملا کیونکہ فوسل ہی نہیں ہے. لیکن دوستو، ایک بات سچ ہے کہ ہمارے آباء و اجداد کھانا کھانے میں کم وقت گزار رہے تھے اور وہ کھانے میں کم وقت خرچ کر کے زیادہ انرجی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور اس کی وجہ سے انہیں دوسرے اوزار ایجاد کرنے اور مختلف تخلیقی کام کرنے میں فارغ وقت ملتا تھا. اور فارغ وقت میں اوزار بنانے کی کوشش اور تخلیقی سوچ نے آج ہمارے دماغ کو اس قابل بنا دیا ہے یہ جو آپ اپنے ارد گرد دیکھ رہے ہیں. دوستو، امید ہے اگلی مرتبہ جب آپ کھانا کھانے لگیں گے تو آپ اپنے آباء و اجداد کا ضرور شکریہ ادا کریں گے جنہوں نے کھانا پکا کر کھانا شروع کیا اور آپ کو ایک ایسا دماغ دیا جس کی مدد سے آپ آج سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں. امید ہے آج کی ویڈیو آپ سب نے پسند کی ہوگی. اس ویڈیو کو لائک، کامنٹ اور شیئر کریں. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے.